تمام تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے، جو ہمارے آج اور ہمارے کل کا، ہمارے آج کے کیے اعمال کا، ہمیں آج دی ہوئی نعمتوں کا جزا کے دن، حشر کے دن، قیامت کے دن سوال کرنے کا مالک ہے، حساب کا مالک ہے۔ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جو ہدایت کا منبع ہیں، پیکر ہیں، امت کے غمخوار ہیں، چاہنے والے ہیں، حریص ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو یہ رمضان المبارک جیسی نعمت سے پھر نوازا ہے۔ ایام معدودات ہیں، چند دن، کچھ دن، تھوڑے دن آئے ہیں، گزر جائیں گے۔ کوئی پورے گزار سکے گا، کوئی ادھورے رکھے گا، کوئی پورے نہ کر سکے گا۔ کسی کو اللہ رب العالمین توفیق دے گا، کسی کو نہ دے گا۔ کوئی رمضان ہونے کے باوجود اپنے رب کو راضی نہ کر سکے گا، کوئی کر لے گا۔ کسی کی زندگی میں یہ دوبارہ آئے گا، کسی کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ لیکن فی الواقع دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابھی جس نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اس نعمت کی سر انجام دہی ہم کس طرح کر رہے ہیں، اس سے ہم فائدہ کس طرح حاصل کر رہے ہیں، اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، اللہ رب العالمین سے ملنے والے انعامات، ملنے والی توفیق، اس کی نوعیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں آج ابھی اسی وقت دیکھنی ہیں۔ اور عقل مند، دانش مند وہ بندہ ہے، وہ انسان ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، جو اپنے کل سے پہلے اپنے آج کی حفاظت کر لے، اپنے آنے والے کل سے پہلے اپنے آج کیے جانے والے اعمال کو دیکھ لے، چیک کر لے، اللہ رب العالمین سے مانگ لے، التجا کر لے، گڑ گڑا لے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ان کے معاملات کے اندر بڑی نرمی رکھتا ہے۔ سابقہ امتوں والا معاملہ اس امت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر طرح کے کام میں، عمل میں ہمیں تخفیف دی ہے، سہولت دی ہے۔ عمل تھوڑا ہے، اجر بڑا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر انعام ہے، اکرام ہے۔ لیکن اس انعام اور اکرام کو سمیٹنا، جمع کرنا، اپنے نامہ اعمال میں اس کو ذخیرہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے پاس رکھ دیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت ہو، ان کی تبلیغ ہو، امتوں پر ان کا اثر ہو، وہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین نے بطور مثال ہمیں عطا بھی کر دیا کہ دیکھنا، ان جیسے اعمال نہ کر بیٹھنا جن اعمال کی بدولت ان امتوں پر، ان قوموں پر میری ناراضگی اتری، میرا غضب اترا، بلکہ وہ کام کرنا جن کاموں کے بدلے، جن اعمال کے بدلے جس کی بدولت اللہ نے اپنی رضا اتاری ہے۔ اور قربان جائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ رب العالمین نے جو پیغام آپ کو دیا، جس کا پابند آپ کو بنایا، جس کی ذمہ داری آپ کے لیے رکھی، وہ آپ نے پوری من و عن اتاری، مکمل کی، پہنچائی۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی کوتاہی نہیں برتی، کوئی سستی کا اثر نہیں رہا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے ہم سے تعلق بھی ایسا رکھا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ اللہ رب العالمین تعارف کروا رہا ہے، یہ صفات گنوا رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے۔ حریصٌ علیکم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حریص ہیں، اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، التجا بھی کر رہے ہیں، ہم سے تمنا بھی رکھتے ہیں، اپنی تمام تر کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ یہ میری امت ہے، اللہ کی رضا اس کو مل جائے، اللہ کی ناراضگی سے یہ دور ہو جائے، اپنے اعمال کو یہ ٹھیک کر لے، اس کا محاسبہ کر لے۔ آپ علیہ السلام کے شب و روز اسی کام کے اندر، اور کیوں نہ ہوں، اللہ رب العالمین نے ذمہ داری ہی یہ دی تھی۔
اللہ نے جو وحی اتاری تھی اس وحی کو پہنچانے کا کام دیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ من و عن اسی طرح اس کو ادا بھی کیا ہے۔ اب اس کے بعد خالصتاً ہماری ذمہ داری رہ جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، بھرپور اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے ہمارا رویہ کیا ہے؟ اس کے بدلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بدلے ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ معاملہ کیسا رکھتے ہیں؟ اس کے بدلے ہم اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا رکھتے ہیں؟ اس پر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، بیٹھنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ پیغام، یہ دعوت اور ذمہ داری بھی یہی رکھ دی کہ جو اعمال بھی کرو گے وہ اللہ کے بتائے ہوئے اعمال ہونے چاہیے، جو طریقہ اپناؤ گے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے رب سے التجا ہونی چاہیے، قبولیت کی دعا ہونی چاہیے، اپنے رب سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے، یہ نظام ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے کہ جب تک بندہ اللہ سے توفیق نہیں مانگتا اس وقت تک اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا بھی نہیں ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا النعم، اللہ رب العالمین اس قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اللہ نے اصول دے دیا۔ جب یہ اصول اللہ نے ہمیں دے دیا تو اس اصول میں ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسی نعمت پھر سے دے دی، اس رمضان کو پا کر میں نے اپنے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ اپنے اعمال کو درست کیا یا اسی طرح ہی جس طرح پہلے تھے؟ میں نے اپنے اندر کسی تبدیلی کو رونما کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ یہ جس طرح پہلے میری زندگی گزر رہی تھی اسی طرح گزرتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے رمضان آنے سے قبل کے ایام تھے، رمضان داخل ہونے سے پہلے کے مہینے تھے، کیا یہ گھڑیاں بھی، یہ ساعتیں بھی میں اسی طرح گزار رہا ہوں یا اس کے اندر میں کسی تبدیلی کو شامل کر چکا ہوں؟ اللہ رب العالمین یقیناً غفور الرحیم ہے، رحمتیں برسانے والا ہے، محبتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا پیار ہے، لیکن اس کا بدلہ کیا ہے؟ ہماری طرف سے اللہ کے پاس کیا جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو دعوت ہمیں دی ہے، جس وحی کا ہمیں پابند بنایا ہے، اس پر میرا اور آپ کا عمل کیسا ہے؟ اور اسی طرح اس پر عمل کتنا ہے؟ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عمل کیسا ہے اور عمل کتنا ہے، کس طرح یہ الگ الگ چیزیں ہیں، سمجھ لیجئے۔ میں عمل کرنے میں طریقہ کون سا اپنا رہا ہوں، وقت کون سا انتخاب کر رہا ہوں، اس کا زاویہ کیا ہے، میرا قبلہ کس طرف ہے؟ کیا میں اعمال کی ادائیگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنا رہا ہوں یا نہیں اپنا رہا؟ کیا میں اس طریقے پر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اور پھر اس کی کوانٹٹی کیا ہے؟ کوالٹی بھی چیک کرنی ہے، کوانٹٹی بھی رکھنی ہے، اور پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اعمال پر پہرا انسان کو بڑا سخت دینا پڑے گا، اس پر چوکیدار اس کو بن کر بیٹھنا پڑے گا، ورنہ اعمال غارت ہوتے، ضائع ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اور انسان، مسلمان ہمہ وقت اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لینا چاہتا، لیکن اس کی کچھ بنیادی شرطیں ہیں۔ ہم عام طور پر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں دین کے معاملے میں
دنیا کے معاملے میں وہ نہیں آتا، دین کے معاملے میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کا جب معاملہ آتا ہے پھر ہم اس جملے کا استعمال کرتے ہیں کہ جی اللہ توفیق دے گا تو میں کر لوں گا۔ یاد رکھ لیجئے یہ جملہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اس جملے کے ذریعے ہم اپنے آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اس جملے کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا اصول ہم جانتے ہیں، دنیا کے معاملات اگر دیکھیں، دنیا کی معیشت کا اگر ہم نظام دیکھیں، معاشرت کا نظام اگر ہم دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھ لیں کہ دنیا کمانی ہو، دنیا کا کوئی کام ہو، میں کس طرح تگ و دو کرتا ہوں، کس طرح محنت کرتا ہوں، کس طرح بھاگ دوڑ کرتا ہوں، وقت کا حساب لگاتا ہوں، ان لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں جن کے ذریعے وہ میرا کام اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں اگر میں اس جملے کا انتخاب کرتا ہوں، اس جملے کا استعمال کرتا ہوں، تو یقیناً میرے سے بڑا دھوکے والا کوئی نہیں۔ اور یہ دھوکہ میں کس سے کرتا ہوں؟ یقیناً اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ رب العالمین کا اس پر کوئی اثر نہیں۔ میں اگر یہ جملہ استعمال کرتا ہوں، میرے اعمال کے اندر یہ چیز موجود ہے، تو پھر یقین رکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں میرے نامہ اعمال کے اندر وہ چیزیں شامل نہیں ہوتی جن کو شامل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی یہ اصول دیا، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت۔ یہ اللہ نے شرط رکھ دی، انبیاء کی سنت یہ بنا دی۔ انبیاء علیہم السلام کا ان کی جو زندگی تھی وہ عملی پیکر تھا۔ محمد علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار پائی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کی زندگی اسوہ حسنہ بنائی ہے، نمونہ بنائی ہے، مثال بنائی ہے، اور ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ ان کی زندگی کے اندر قربانیاں بڑی بڑی ہیں، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے وہ ہمارے لیے رکھی ہیں، قصے بیان کیے ہیں، واقعات بیان کیے ہیں، ہمارے لیے کیے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اپنے قبلے کی درستگی کر سکیں، اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں، اپنا محاسبہ کر سکیں، اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ لگا سکیں، اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے، برائیوں سے، فراڈ سے، دھوکے سے بچا سکیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، استطاعت کے مطابق۔ اللہ رب العالمین نے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا، اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک عنصر ہے، ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین قادر قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، علیم حکیم ہے۔ وہ چاہتا تو ہم پر بوجھ اپنے جسم سے، ہمارے جسم سے زیادہ ڈال سکتا تھا، ہماری استطاعت سے زیادہ ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ کے کسی بھی کام میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں رکھی۔ استطاعت کیا ہے اس کو پہچاننا پڑے گا، جاننا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک آیا، جس طرح ہماری زندگی میں داخل ہوا ویسے ہی نکل گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان نہ کر لیں، تجارت میں سب سے بڑا خسارہ نہ کر لیں۔ اگر اس طرح ہو گیا تو ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ استطاعت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کا جائزہ ہے۔ استطاعت کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے روکنا ہے۔ استطاعت کیا ہے؟ اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کرنا ہے۔ استطاعت کیا ہے؟ اپنی عبادات کا جائزہ لینا ہے۔ استطاعت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو تعلیمات دی ہیں، اللہ رب العالمین نے جو وحی نازل کی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ جو حکم کرنے کا ہے اس کو کرنا ہے، جس حکم سے منع کیا ہے اس حکم سے منع ہونا ہے۔ یہ استطاعت ہے۔ مستطاعت وما توفیقی الا باللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے توفیق اللہ ہی دیتا ہے، توفیق نازل اللہ سے ہی ہوتی ہے۔ کرنے کا کام، عمل بندہ دیکھتا ہے، اس پر چلتا وہ ہے، اس کی طرف جاتا وہ ہے، کوشش وہ کرتا ہے، محنت وہ کرتا ہے، اس طرف جستجو وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا ثمرہ، اس کا پھل، اس کی توفیق وہ دے دیتا ہے۔
شرط کیا ہے؟ استطاعت شرط کیا ہے؟ اپنا جائزہ لینا شرط کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف قدم بڑھانا شرط کیا ہے؟ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا شرط کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی تمام پوری کی پوری تعلیمات کو، شریعت کو ڈال لینا، اپنے گلے میں توق بنا کر ڈال لینا۔ دوسرا معنی اس کا کیا ہوگا؟ زندگی کا ہر وہ کام جو میں اپنی اس زندگی میں کرتا ہوں، اللہ نے یہ مجھے زندگی عطا کی ہے، اس کا کوئی کام میں اللہ کی فرما برداری سے باہر نہ کروں، اطاعت والا کروں، ہر وہ کام چھوڑ دوں جو مجھے رب کی اطاعت سے خارج کر دیتا ہے، باہر کر دیتا ہے۔ دنیا کے معاملات ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم رکھا ہے، ایک نظام رکھا ہے، یہ بھی دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اور اس بھیجنے کا مقصد بھی اللہ نے دے دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب جب مقصد ہی عبادت ہے، میری تخلیق کے اندر مقصد ہی اللہ نے یہ رکھا ہے، تو پھر مجھے کسی قسم کے دھوکے میں تو نہیں آنا چاہیے۔ وہ الفاظ کا دھوکہ ہو، وہ جملوں کا دھوکہ ہو، یا دنیا کی چکا چوند روشنیوں کا دھوکہ ہو، مجھے کسی بھی قسم کے دھوکے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے جو میری تخلیق کا مقصد رکھا ہے وہ بتایا بھی ہے، چھپا کر نہیں رکھا، کچھ خفیہ نہیں ہے۔ اور یقین کریں اللہ رب العالمین بندے کے ساتھ جب اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، بہتر بناتا ہے، بندہ جب اس کی کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو نوازتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ رب العالمین، آئیے قرآن کی طرف، اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، اللہ کہہ کیا رہا ہے، کس کس مقام پر اللہ نے میری رہنمائی کی ہے۔ اور یہ کتاب، یہ کلام اللہ توق میں سجانے والی کتاب نہیں ہے، یہ قانون کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف آتا ہے، پھر اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ان یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کے اعمال کے لیے اللہ رب العالمین سینہ کھول دیتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی تھی، ہمارے لیے مثال ہے، نمونہ ہے، ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ عبد الرحمن ہیں، ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کی سنت سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر میں نے تاخیر سے عمل کیا، دائرہ اسلام میں دیر سے داخل ہوا، مجھ تک دعوت دیر سے پہنچی، دیر سے پہنچنے کے بعد روایات مرویات سب سے زیادہ ہیں۔ طریقہ کیا تھا، عمل کیا تھا، جستجو کیا تھی، محنت کیا تھی، لگن کیسی تھی، آئیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی سنت کے لیے میں آپ کے در سے دور نہیں جایا کرتا تھا، بھوک کی وجہ سے پریشانی اتنی زیادہ ہوتی تھی، جسم کے اندر کمزوری اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی کہ مجھ پر غشی طاری ہو جایا کرتی تھی، بے ہوش ہو جاتا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، کمزور تھا، لاغر تھا، اور بعض دفعہ میرے ساتھی میرے اوپر سے گزر جایا کرتے تھے کہ شاید ابو ہریرہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جسم میں سکت نہیں، جان نہیں، لیکن تڑپ کیا ہے، لگن کیا ہے، جستجو کیا ہے۔ محمد علیہ السلام کا کوئی فرمان ابو ہریرہ سے رہ نہ جائے، عبد الرحمن تیرے سے یہ رہ نہ جائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس خوف کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس کو چھوڑ کر نہیں جاتے، آپ علیہ السلام کے تعلیم گاہ، درس گاہ کے اندر رہتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر رہتے ہیں، اصحاب صفہ میں شامل رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، معاش کی پریشانی نہیں لیتے۔ اللہ رب العالمین نے پھر بھی زندہ رکھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کتنا عرصہ زندہ رہے۔ اللہ رب العالمین نے بھوک کی وجہ سے ابو ہریرہ کی جان نہیں نکالی،
ہمیں غم کس چیز کا رہتا ہے؟ سب سے بڑا غم ہمارا یہی، سب سے بڑی پریشانی آج ہماری یہی، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے تعلق کا جائزہ اور محاسبہ نہیں لیتے۔ اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں کا میں استعمال کرتا ہوں، بے دریغ کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک چیز کو اگر میں نہیں رکھتا تو وہ اپنے تعلق کا جائزہ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی کنیت بھی ابو ہریرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھی یا ابا ہریرہ، کیوں؟ بلی پالی ہوئی تھی، شوق رکھا تھا، اس سے پیار کرتے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے نام سے ابا ہریرہ کہہ دیا، کنیت ہی یہ رکھ لی، پسند ہی یہ اتنا آ گیا۔ عبد الرحمن مشہور نہیں ہوئے، ابو ہریرہ مشہور ہوئے۔ بہت سارے مسلمانوں کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں آتا، کس لیے؟ شہرت نہیں ہے۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نام نکلا پیار کے ساتھ، وہ پسند اتنا کیا کہ اسی نام سے منسوب ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دعا دیتے ہیں، کیا دعا دیتے ہیں؟ خبر بھی دیتے ہیں، اطلاع بھی دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں پہلی چیز کیا ہے؟ شوق ہے، رغبت ہے، تعلیم کا حصول ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، اس پر عمل ہے، سنت جس طرح ملی اسی طرح قبول کی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ عظیم الفاظ ملتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خیر چاہتا ہے، جس سے خیر چاہتا ہے، کس سے چاہتا ہے؟ جو اللہ کو چاہتا ہے، جو اللہ کی دی ہوئی وحی پر عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین دین کی فقاہت دیتا ہے، سمجھ بوجھ ایسے شخص کو دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا بتلایا؟ ان یشرح صدرہ للاسلام۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ یفقہہ فی الدین۔ معنی دونوں کا قریب ہے، کلام اللہ ہے، کلام نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم واضح ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، جس کی اصلاح چاہتا ہے، جس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ اور دین کی سمجھ بوجھ آ جانے کے بعد یہ اللہ کی نعمت جب بندے پر اتر آتی ہے، اس کو سنبھالنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین پھر ایسے بندے سے سوال بھی زیادہ کرتا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اللہ پر توکل، بھروسہ، یقین، پختہ ایمان، یہ شرط ہے۔ اور اللہ رب العالمین یقیناً اپنے بندے کو نوازتا ہے، اس کو محروم نہیں رکھتا۔ قطعاً اللہ کا یہ اصول نہیں ہے، قطعاً اللہ کا یہ ضابطہ نہیں ہے، لیکن ہائے افسوس ہم مشکلات کا شکار ہیں، ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، لیکن ان پریشانیوں سے حل نہیں لینا چاہتے، ان مشکلات سے نکلنا نہیں چاہتے، اس بیماری کا علاج نہیں چاہتے، اس کی تشخیص نہیں چاہتے، بس یہ چاہتے ہیں کہ آرام، سکون، یہ چیزیں ملتی رہیں، اطمینان رہے، زندگی کی ساری نعمتیں ملتی رہیں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہ چکانا پڑے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول نہیں ہے۔ اس اصول کو ہمیں پہچاننا پڑے گا، اس ضابطے کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، پھر اللہ رب العالمین سے ہم یہ ساری امیدیں رکھنے والے بنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ماہ مبارک ہمیں دیا ہے، اس ماہ مبارک سے بھرپور ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کی کسی بھی گھڑی کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے معاملات چلتے ہی رہیں گے، اور وہ چلتے ہی رہنے ہیں، وہ رکنے نہیں۔ میرے معاملات جو اللہ نے میرے حق میں لکھے ہیں، میری تقدیر میں موجود ہیں، وہ ہو کر رہنے ہیں، لیکن یہاں پر
ہم اعمال کے اندر بھی تقدیر کا سہارا لے لیتے ہیں، بات وہی آ جاتی ہے، جملہ وہی آ جاتا ہے کہ اللہ کی توفیق ہوگی۔ بھائی اللہ کی توفیق میں اور آپ مانگیں گے تو ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی پر اگر ہم نظر دوڑائیں، ایک لمبی لسٹ ہے، تعداد کا تعین نہیں ہو سکتا، ان سب کی جستجو توفیق کی طرف تھی۔ انبیاء علیہم السلام کو اگر دیکھیں، ان سب کی جستجو، ان سب کی دعا، التجا اللہ سے توفیق اور اصلاح مانگنے کی تھی، جبکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ رب العالمین کا پیغام بدریہ وحی ان پر اترتا تھا، جبرائیل امین لے کر آتے تھے، خواب کے اندر اللہ رب العالمین اپنا پیغام دیتا تھا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، وہ قبولیت عمل ہو یا وہ اصلاح ہو یا وہ توفیق ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، کتنا بڑا کام کرتے ہیں، کتنی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن اپنے بیٹے کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول کر لے، ہم نے یہ محنت کر لی، اب قبولیت کا درجہ تیرے پاس ہے۔ اور ہم آج اس کی قبولیت دیکھتے ہیں، ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، حج 12 لاکھ کا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے حج ہر کسی پر نہیں رکھا، ہمیں اس میں پریشان ہونے کی نہیں ضرورت، ہاں اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، 12 لاکھ پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے یہ استطاعت پر رکھا ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے جو آسان چیزیں رکھی ہیں ان پر جائزہ لو کیا ہے۔ اللہ نے نماز پر پیسے نہیں رکھے، تلاوت قرآن پر پیسے نہیں رکھے، کسی کو بھلائی کی بات بتانے، خیر کی بات بتانے پر پیسے نہیں رکھے، وہاں پر 10 لاکھ 11 لاکھ 12 لاکھ نہیں ہے، روزہ رکھنے پر کوئی پیسہ نہیں ہے، عبادات کرنے میں اللہ رب العالمین کی حج کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے، وہاں پر میرا کیا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر میری کیوں سستی ہوتی ہے، میری کیوں کاہلی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ادائیگی جمعہ پر پیسے نہیں رکھے، اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، ہر جمعے کا معمول ہمارا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی مسجد دی ہے، اس کے باوجود ہم اینڈ میں آتے ہیں تاکہ کوئی نصیحت کانوں میں نہ پڑ جائے، اس پر اللہ نے پیسے نہیں رکھے، حج پر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب استطاعت دی تو پھر 12-20 لاکھ وہ بھی دے دے گا، اس کا انتظام بھی وہ کرے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العالمین نے استطاعت شرط لگا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے استطاعت شرط ہے، اس کے باوجود باری نہیں آتی، اللہ رب العالمین نے ابراہیم کی دعا کو اتنا مقبول کیا، اتنا زیادہ قبول کیا، قبولیت کا درجہ اتنا بلند اللہ نے دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام ظاہری طور پر بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ ادھر کوئی بھی نہیں ہے، پانی تک کا انتظام نہیں تھا، اسماعیل کی ایڑیوں سے موزہ آیا، درخت نہیں ہے، کالے پہاڑ ہیں، زندگی گزارنے کے لیے کوئی ظاہری چیز نہیں۔ اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو صرف آواز لگا، اللہ رب العالمین ان کو لے کر آئے گا۔ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اللہ رب العالمین انتظامات کرتا ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان کی پختگی ضروری ہے، وہ شرط ہے۔ ایمان کی اگر کمزوری ہے پھر ظاہری جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان پر ایمان نہیں ہوگا، دل مطمئن نہیں ہوگا۔ زکریہ علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا ایمان کیسے بڑھتا ہے، مضبوطی کیسے ہوتی ہے۔ مریم کے پاس علیہ السلام اللہ کی نبیہ ہیں، پھل دیکھتے ہیں، تازہ فروٹ دیکھتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اللہ رب العالمین نے دیا ہے، سوچتے ہیں اور ساتھ دعا بھی کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، بڑھاپا ہے، اولاد نہیں ہے، گھر والی بانجھ ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین کا یہ معجزہ مریم کے پاس دیکھ کر، بے موسمی پھل دیکھ کر دل دعا کرتا ہے، رابطہ اللہ سے جڑتا ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اپنے رب کو زکریا نے پکارا، اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیا، حسد نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اگر اس کو مل گیا میرے پاس کیوں نہیں ہے، ہمارا معاملہ یہی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس پر بھی پابندی لگائی ہے،
ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اللہ رب العالمین کا جس پر فضل ہے اس کی تمنا تم نہ رکھو۔ ہاں واسألوا اللہ من فضلی، اللہ سے، اللہ کا فضل اللہ سے مانگو، اپنے بھائی سے حسد نہ کرو۔ مریم سے زکریا نے حسد نہیں کیا، کیوں؟ نبی تھے، اللہ کی توفیق ساتھ موجود تھی، اصلاح تھی، مانگتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، تعلق رب سے جوڑتے تھے، فوراً اللہ سے التجا۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، بہترین وارث اللہ ہی ہے، اللہ ہی وارث دنیا میں بھی دینے والا۔ اور زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی، ظاہری اسباب نظر نہیں آ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، ظاہری اسباب نہ تھے۔ کس کس کی مثال اٹھائیں؟ آدم علیہ السلام جنت سے بے دخل ہوئے، غلطی سرزد ہو گئی، اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑا ہے، دعا کی، التجا کی، فتلقى آدم، اللہ رب العالمین نے آدم کے عمل کو سامنے رکھا، ہمیں مثال دی۔ اور تلقا کس کو کہتے ہیں؟ مانگنے کو، سمجھنے کو، گڑ گڑانے کو، طلب کرنے کو، جستجو کرنے کو۔ یہ تلقا کا اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا اس کا معنی، ہماری زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہم کیسے اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اللہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ ان ساری چیزوں سے۔ آدم سے غلطی سرزد ہوئی، رب کو پکارا، اللہ رب العالمین نے جو کلمات سکھلائے جلدی سے ان کو یاد کر کے ان کے ذریعے دعا کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ سے التجا کی۔ ابو الانبیاء ہیں، ابو الانسان ہیں آدم علیہ السلام، اللہ رب العالمین ان کا عمل قرآن میں ہمارے لیے اتارتا ہے، عظیم کلمات۔ اللہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نہیں معاف کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہمارے دل سے کبھی اس طرح دعا نکلی؟ ہم نے کبھی اس طرح التجا کی؟ دنیا کے معاش میں جس طرح ہم دوڑے بھاگتے ہیں، کیا ہم نے وہ لگن، وہ محنت اس طرح کی؟ اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کے اندر یہ مضبوطی ڈالنے کی کوشش کی ہم نے اگر کیا تو وہ کام کیا جس سے اللہ کی ناراضگی ہمارا مقدر ٹھہرتی۔ یونس علیہ السلام کی دعا دیکھیں، اللہ رب العالمین نے نبیوں کی مثالیں قرآن میں رکھی، اور نبی اللہ کے محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں، اس کرۂ ارض پر محبوب ترین لوگ، اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمیں ان کی مثالیں دے رہا۔ یونس علیہ السلام، قوم بات نہیں سنتی، مایوس ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر چلے جاتے ہیں۔ بڑا کام نہیں، بڑی نافرمانی نہیں، لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، اللہ کی وحی کا انکار کر رہے ہیں، مایوس ہوئے، بس اللہ کی اجازت کے بغیر نکلتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اللہ کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کو بھی دعا سکھلائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی ہیں، نبی 3 اندھیرے اللہ نے دے دیے، 3 اندھیروں میں اللہ نے ڈال دیا، رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور ان 3 اندھیروں میں سے پکارتے کس کو ہیں؟ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالمین میں سے ہو گیا، مجھ سے ہی یہ غلطی ہو گئی۔ ہم کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر گزرتے ہیں، اس کے باوجود زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، اس کے باوجود ہم بخل سے کام لیتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کسی کی نعمت پسند نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اعلان کیا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ ہم ہیں کیا؟ ایک جھٹکا، ایک معمولی سی ہچکی، کھانے کا لقمہ کھانے کی نالی میں نہ جائے، سانس کی نالی میں چلا جائے، بات ختم۔ اللہ کا بنایا ہوا جو نظام ہے، تھوڑا سا اللہ دائیں بائیں کرے، میرے جسم کا وجود ختم ہو جائے۔ یہ انبیاء کی مثالیں سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں،
اس کے باوجود اللہ رب العالمین چھوٹی بات پر ان کی پکڑ بھی کرتا ہے اور اپنے تعلق کا فوراً جائزہ لیتے ہیں۔ وہ آدم ہوں، وہ یونس ہوں، وہ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام ہوں۔ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ نے کیسی آفت دی، اللہ اکبر، ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہمارے اندر وہ ہمت اور حوصلہ نہیں۔ جسم سارا کھا گیا، اولاد کی نعمت ساری چھن گئی، بیویاں سب گئیں، مال سارا چلا گیا، لیکن اس کے باوجود مایوس نہیں ہوتے، اپنے تعلق کو اپنے رب سے کمزور نہیں کرتے، توفیق اسی سے مانگتے ہیں، التجا اسی سے کرتے رہتے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب نے بھی یہی دعا کی، اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے التجا کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو صحت اور شفا دی۔ سب کچھ لٹ گیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اللہ نے پھر واپس دے دی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین دے سکتا ہے تو اللہ لے بھی سکتا ہے۔ آئیے اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے رب سے اپنے حق کی توفیق مانگیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یقیناً اللہ پر توکل ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا، انبیاء کی سنت پر عمل ہوگا، دعوت پر عمل ہوگا، اللہ کی وحی کو اپنانے والے ہوں گے، اپنی زندگی اس طریقے پر گزارنے والے ہوں گے، تو پھر یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ رب العالمین یقیناً ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، اور دنیا کی کامیابیوں کا بدلہ اللہ رب العالمین حکومتوں کی صورت میں دیتا ہے، آسانیوں کی صورت میں دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب بندہ استقامت دکھاتا ہے تو پھر اللہ کا وہ وعدہ بھی ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ یقیناً اس جنت کا وعدہ اللہ نے ہم سے کر رکھا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس جنت کا حصول میں کتنا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر مجھے ملتی نعمتیں کیسی ہیں۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔